اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلیم قرآن اکیڈمی کے تجوید چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف، با، تا اور سا اس کے مخرج کو جانا تھا، اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جن حروف کی آواز میں الف شامل ہوتا ہے، یعنی دو حرفی حروف با الف، تا الف، سا الف، اور اسی طرح یہ جو آگے جن حروف کی آواز میں الف شامل ہوتا ہے ان کو ہم نے ایک الف پڑھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس تھا الف، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ الف کو منہ کے خالی حصے سے جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ حروف جوفیہ کی فیملی میں سے ہے۔ اور با ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے، تو ہونٹوں کو عربی میں شفتان کہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ حروف شفویہ کی فیملی میں سے ہے۔ اور یہ تا حروف نطعیہ کی فیملی میں سے ہے۔ نطع اصل میں جو ہمارے منہ کے اندر دانتوں کے پیچھے جو کھردری سی جگہ، ابری سی جگہ ہوتی ہے، اس کو نطع عربی میں کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا اس جگہ کا اس مخرج میں استعمال ہوتا ہے، تو جس وجہ سے یہ حروف نطعیہ کی فیملی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ہم نے مقدار بھی پڑھی تھی، ایک دفعہ میں نے آپ کو اس کو مقدار کے ساتھ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ الف میں پڑھتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ الف میں پڑھتے ہوئے آخر میں یہ جو ہمارے پاس فا ہے، تو فا میں آخر پہ جب ہم نے فا کی آواز نکالنی ہوتی ہے تو فا پہ ہلکی سی صفت ہمس کی وجہ سے سانس کی آواز جاری رہتی ہے۔ صفات انشاءاللہ آگے ہم جب جزم کا سبق آئے گا تو اس میں انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ تو ابھی میں ایک دفعہ پچھلی والی سبق کی دہرائی کر دیتا ہوں۔ الف، با، تا، ٹھیک ہے، الف، با، تا، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہمارے پاس ہے سا جو ہے یہ نرم حرف ہے، تو اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ اس کو نرمی سے اس وجہ سے ادا کرتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑی سی سختی پیدا ہو جائے، تو یہ آگے جا کر جو دوسرے اسباق آئیں گے زبر، زیر یا پیش کے، تو یہ سین کے ساتھ جا کر مل جائے گا، تو اس کو سین سے ملانے کے لیے اس کو نرمی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ہماری زبان کا کنارہ ہوتا ہے، جو آگے والا حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے اوپر والے سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں ان کی نیچے لگا کر اس کو پڑھنا ہوتا ہے تاکہ تھوڑی سی بھی سانس کی آواز جاری نہ ہو اور یہ نرمی سے پڑھا جائے۔ تو یہ نرمی سے پڑھنے کی وجہ سے یہ حروف لساویہ کی فیملی میں سے ہے۔ لسا اصل میں عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مسوڑے کو، تو اس میں تھوڑا سا مسوڑے کا استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جن حروف میں مسوڑے کا استعمال ہوتا ہے تو ان حروف کو ایک فیملی میں جمع کیا جاتا ہے، یعنی حروف لساویہ کی فیملی سے اس کا تعلق ہے، اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نرمی سے پڑھنا ہے۔ اور یہ دو حرفی حرف ہے تو اس کو ہم نے مد اصلی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک الف اس کی مقدار رکھنی ہے۔ تو ایک الف سمجھ لیں کیا ہوتا ہے؟ ایک الف یہ ہماری جو بند انگلی ہوتی ہے، بند انگلی کو آرام سے کھولتے ہوئے جتنا وقت لگتا ہے وہ ایک الف مقدار ہے۔ اور جن حروف کے ساتھ یہ الف کی آواز آ رہی ہے تو یہ اصل میں الف مدہ ہے۔ تو الف مدہ وہ ہوتا ہے جب الف لمبا ہو رہا ہوتا ہے، تو الف جب لمبا ہو رہا ہوتا ہے تو ان کی یہ مقدار جو اپنی ذاتی اور اصلی مقدار ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک الف، تو اس وجہ سے یہ ایک الف پڑھا جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا ٹائم لگتا ہے، جیسے ہم پڑھیں گے سا، تو اس مقدار کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ یہاں سے یہاں تک یہ جو مقدار ہے ایک الف ہے، تو اس کو پڑھیں گے اس طرح سے سا، اور اس میں سانس کی آواز ہلکی سی آ سکتی ہے ہمس کی، لیکن اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے سختی کی۔ سا، آگے جیم تین حرفی حرف ہے، یہ جیم، یا اور میم، اور اس کے اوپر مد ہے، تو مد ہم نے کرنی ہے، یہ مد فرعی ہے، اصل میں یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، یعنی حرف کے اوپر یہ مد ہے، یہ لفظ کے اوپر مد نہیں ہے۔ تو یہ جیم کے اوپر مد ہے تو اس کو ہم نے 3 سے 5 الف لمبا کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک الف، اتنی مقدار، یہ ہمارے پاس 2 الف ہو گیا، یہ اتنی مقدار، یہ ہمارے پاس 3 الف ہو گیا، یہ اتنی مقدار، یہ 4 الف ادھر تک، اور یہ 5 الف۔ تو ہم جیم کو لمبا کر کے 5 الف پڑھیں گے۔ تو اس کا لیٹر اس میں خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جیم میں آواز ہماری ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ تو اس کو میں پڑھتا ہوں، ادھر سے شروع کروں گا، جیم، تو جیم میں ہمارا مخرج کیا ہے؟ ہماری وسط اللسان، جو ہمارا درمیان ہوتا ہے زبان کا، وہ اوپر والے تالو کے ساتھ جب جا کے شجر فم اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ جب لگتا ہے
تو پھر یہ ادا ہوتا ہے. تو یہ حروف شجریہ کی فیملی میں سے ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس اہم حروف ہے ہا. ہا حروف حلقی ہے، یعنی حلق سے ادا ہوتا ہے. تو حلق سے ادا ہونے کی وجہ سے اس کو حروف حلقی کہتے ہیں. اور یہ لطافت کے ساتھ جو ہماری ٹھنڈی سانس ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو یہی ہمارا مخرج ہے، یعنی یہ وسط گلے سے جو درمیان میں ہمارا گلا ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. اور پھر اس کو ہم نے ایک الف لمبا کرنا ہے، کس کی وجہ سے؟ مد اصلی کی وجہ سے. تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. اس کی آپ نے بہت زیادہ مشق کرنی ہے. اور یہ جو ہے اس کو آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ صرف ایک الف اس کو لمبا کرنا ہے، کیونکہ یہ 2 حرفی حرف ہے اور اس میں الف مدہ ہے. تو الف مدہ کی وجہ سے مد اصلی ہو رہی ہے، تو اس کی مقدار ایک الف ہے. تو ہا کا مخرج کیا ہے؟ ہا کا مخرج گلے کا درمیان، جہاں پر ہماری گردن ختم ہوتی ہے اور سینہ شروع ہونے لگتا ہے، تو وہاں پر جو ہمارا درمیان والا گلا ہوتا ہے وہاں پر ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حروف حلقی حلق کی وجہ سے ہے. تو اس کو پڑھتے ہیں ایک الف کے مقدار کے ساتھ. تو پڑھیں گے ہا ہا ہا. تو اس میں سانس کی آواز لازمی نکالیں. ہا. اگر سانس کی آواز نہیں نکالیں گے تو یہ ہا کے ساتھ آگے جا کر مل جائے گا. یہ 2 حروف کے اوپر آپ نے اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے اور پیچھے والے حروف کو بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی مقدار کے ساتھ آپ نے ان کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے. تو آپ نے اس کی مشق کر کے تو ہمارے جو گروپ بنے ہوئے ہیں ان میں آپ سبق بھی سنا سکتی ہیں. اور یہ جو ہمارا پاس قاعدہ موجود ہے، اس قاعدے کی آپ PDF فائل بھی لے کر پھر اس کو فوٹو کاپی کروا کر پھر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.